یہ فواد چودھری کی جہالت ہے۔ فواد چودھری کا یہ انداز اور عمل جاہلانہ ہے، اس کا نہ سائنس سے کوئی تعلق ہے، اس کا نہ شریعت سے کوئی تعلق ہے۔ فواد چودھری اپنے آپ کو سائنس کا امام بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ فواد چودھری یہ بتائیں کہ شریعت کی کس کتاب میں یا سائنس اور فلکیات کی کس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ چاند جب طلوع ہوگا تو اس کا سائز دیکھ کر اور مطلب اور اس کے ٹائمنگز دیکھ کر اس کی تاریخ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سوال کیا گیا ہے کہ کیا آن لائن قربانی جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں آن لائن قربانی کا تصور کیا ہے؟ اگر سوال کرنے والے کا مقصد یہ ہے کہ کسی چیریٹیبل ادارے کو، خیراتی ادارے کو قربانی کے پیسے دے دیے جائیں اور عملاً قربانی کا نہ مطالبہ کیا جائے بلکہ لا تعلق ہو جائیں اور محض پیسے جمع کرنے کو قربانی کا متبادل سمجھ لیا جائے تو ایسی آن لائن قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ ایام قربانی میں بندہ مومن کا کوئی بڑے سے بڑا نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کی نیت سے قربانی کا جانور ذبح کرنے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ ان ایام میں سب سے محبوب عمل عملاً اور بالفعل اور پریکٹیکلی قربانی کرنا ہے۔ ہاں، اگر سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی نے آن لائن جانوروں کی فروخت کا انتظام کر رکھا ہے اور وہ گاہکوں کو جانور دکھاتے ہیں کہ یہ جانور ہے، اس کی قیمت یہ ہے، یہ ہے، اس کی قیمت یہ ہے، اس کی کوالٹیز یہ ہیں، اگر آپ اتنی قیمت میں خریدنے پر راضی ہیں تو آپ کے گھر پہنچا دیا جائے گا۔ تو گھر پر پہنچانے سے پہلے یہ بے نہیں ہے، وعدہ بے ہے۔ ہاں، جب گھر پہنچا دیں، اس کو پسند آ جائے، وہ قیمت ادا کر دے تو جانور کی خریداری کا عمل شرعاً جائز ہوگا، مکمل ہوگا، اور ظاہر ہے کہ صاحب قربانی اپنے انتظام کے تحت اپنے مطلوبہ مقام پر اسے ایام قربانی میں ذبح کرے گا۔ یہ درست ہے۔ اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ادارہ ہے یا افراد ہیں، انہوں نے آن لائن قربانی کا انتظام کر رکھا ہے، جانور آن لائن دکھاتے ہیں، خریدار اس کو دیکھ کر مطمئن ہو جاتا ہے اور پھر وہ
شریعت کے مطابق قربانی بھی کرتے ہیں، قربانی کے عمل کو دکھاتے بھی ہیں، اور آن لائن قیمت وصول کرتے ہیں، تو یہ درست ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے قیمت ادا کی جائے، پھر جب قربانی کی جا رہی ہو تو اس عمل کا مشاہدہ کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ ایام قربانی کے غیر مکروہ اوقات میں قربانی کی جا رہی ہے، اور جو لوگ اس طرح آن لائن قربانی کا انتظام کرتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ وہ ثقہ، مستند اور معتمد علماء کی ایک ٹیم وہاں پر بٹھائیں جن پر لوگوں کا اعتماد ہو، اور وہ بتائیں، کہیں کہ آپ ہمیں وکیل بنائیں، اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمام تر شریعت کے تقاضوں کی پابندی کرتے ہوئے آپ کے وکیل بن کر آپ کی طرف سے قربانی کریں گے۔ تو اگر اس طرح کا قابل اعتماد اور یقینی انتظام ہے، اور کوئی اس کا مشاہدہ کرنا چاہے تو اس کا بھی انتظام ہے، تو قربانی کی یہ صورت بھی جائز ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کووڈ-19 کی وائرس جو ہے اس کا زمانہ ہے، تو قربانی نہ کریں اور ضرورت مندوں کو دے دیں۔ تو ضرورت مندوں کو دیں، بڑی اچھی بات ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنا آپ دیں گے اجر ملے گا، لیکن وہ مالی صدقہ قربانی کا بدل نہیں ہوگا، اور اس سے آپ پر جو قربانی واجب ہے اس شرعی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہوں گے۔ اس لیے لوگ مطلقاً سوال کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہاں یا نہ میں جواب دے دیا جائے کہ آن لائن قربانی جائز ہے یا نہیں، تو اس کا ہاں یا نہ میں یس یا اور نو کی صورت میں دو ٹوک جواب نہیں ہے، جب تک کہ ہم اس کی تمام صورتوں کو واضح کر کے بتا نہ دیں کہ کون سی صورت جائز ہے، کون سی صورت ناجائز ہے۔ تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے ساری صورت حال کی وضاحت کر دی جائے، تاکہ شریعت کا مسئلہ معلوم ہو جائے۔ اس کے بعد ہر بندہ اپنے خالق، اپنے مالک اور رب کائنات کی بارگاہ میں اپنے اپنے عمل کا، اپنے اپنے فعل کا اور اپنے اوپر عائد شرعی عبادات کے لیے جواب دے۔ مجھے سب یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز وفاقی وزیر فواد چودھری نے چاند کی تصویر ٹویٹ کی، ان کا کہنا ہے کہ یہ چاند ایک دن کا، پہلے دن کا نہیں، دوسرے روز کا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ فواد چودھری اپنے آپ کو سائنس کا امام بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ فواد چودھری یہ بتائیں کہ شریعت کی کس کتاب میں یا سائنس اور فلکیات کی کس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ چاند جب طلوع ہوگا تو اس کا سائز دیکھ کر اور مطلع پر اس کے ٹائمنگز دیکھ کر اس کی تاریخ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ فواد چودھری کا یہ انداز اور عمل جاہلانہ ہے، اس کا نہ سائنس سے کوئی تعلق ہے،
اس کا نہ شریعت سے کوئی تعلق ہے۔ چونکہ وزیر ہے، اس کی ہر بات میڈیا پر آتی ہے اور میڈیا میں لبرلزم کا غلبہ ہے، تو شریعت اور اس کی تعلیمات کا مذاق اڑانے کے لیے جو بھی ان کو موقع ملے اسے غنیمت سمجھتے ہیں اور اینکر بیٹھ جاتے ہیں۔ قمری مہینے کی 29 تاریخ کو غروب آفتاب کے بعد ہلال دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ فرض کریں کہ ہلال پیدا ہو چکا ہے، غروب آفتاب کے بعد بھی وہ کچھ وقت کے لیے موجود ہے لیکن قابل رؤیت نہیں ہے اور نظر نہیں آیا، تو اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ مہینہ 30 کا ہے، کل 30 تاریخ ہے اور پرسوں سے اگلے اس قمری اسلامی مہینے کی 1 ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر مہینے کی 29ویں تاریخ کو غروب کے بعد مطلع ابرآلود ہو جائے اور تمہیں چاند نظر نہ آ جائے، تو فواد چودھری کی لیبارٹری میں جا کر کھوج لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَأَكْمِلُ الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 30 کا مہینہ پورا کر لو۔ اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ جب 29 تاریخ کو غروب آفتاب کے بعد چاند موجود ہے کچھ وقت کے لیے لیکن قابل رؤیت نہیں ہے، نظر نہیں آیا، تو اعلان کر دیا جائے گا کہ مہینہ 30 کا ہے، لیکن اگلے دن شام کو اسی چاند کو 24 گھنٹے زندگی اور مل جائے گی۔ فرض کریں کہ 29 کو اس کی زندگی 16 یا 18 گھنٹے تھی، تو اب 24 ملا دیں تو 42 گھنٹے ہو جائے گی۔ جب اس کو زیادہ زندگی مل جائے گی تو غروب آفتاب کے بعد وہ نسبتاً زیادہ وقت مطلع پر رہے گا اور اس کا نسبتاً سائز بھی بڑا ہوگا، لیکن وہ سائنسی اعتبار سے بھی پہلی تاریخ کا چاند ہوگا اور شرعی اعتبار سے بھی پہلی تاریخ کا چاند ہوگا۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس کچھ لوگ آئے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، کوئی کہتا ہے 2 تاریخ کا ہے، کوئی کہتا ہے 3 تاریخ کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ تم نے جس دن دیکھا ہے اسی تاریخ کا ہے اور تمہارے لیے اللہ نے اسے بڑا کر دیا۔ لہذا یہ چاند کا ناپ تول کرنا اور سائز اس کا ناپ تول کرنا، ٹائمنگز، یہ نہ سائنسی معیار ہے نہ شرعی معیار ہے، یہ فواد چودھری کی جہالت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔